آرام کرنے آئے تھے نا؟ بی بی فرماتی بیٹا نانا آرام کر رہے ہیں۔ مولا حسن قریب گئے، سلام کیا، نانا میرا سلام، فرمایا میرے دل کی ٹھنڈک، چادر میں آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے، فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی صاحبہ نے معرفت کا مجمع ہے، نہیں فرمایا کہ مجھے نانا اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی حدیث قصہ کو دوبارہ پڑھیے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ وہاں تو امام حسن بھی تھے۔ پیغام دیا ہے حسین نے، یہ دو خوشبوئیں کب ہیں؟ ایک ہی خوشبو ہے، مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں۔ امام حسین نے جا کے سلام کیا سرکار کو، سرکار نے فرمایا نانا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا میرے لال چادر میں آ جاؤ۔ میں کبھی کبھی دوسروں کی زبان میں اگر بات کروں تو آپ ناراض نہ ہوں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ بچے تھے تو میں جن لوگوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں انہی کی زبان میں ایک جملہ سمجھا دوں۔ اگر کبھی کبھی ہم کسی کی زبان میں یہ مان لیں کہ یہ بچے تھے تو یہ بھی مانو یہ بچے تھے اور جوانوں کے سردار تھے۔ یہ بچے تھے اور یہ ایسے بچے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو خبردار اپنے بچوں کی طرح ان بچوں کو مت سمجھنا، ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح مت سمجھنا۔ یہ تو وہ بچے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہوئے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں خبردار، جس نے بھی سمجھا ہے نا کہ یہ ہمارے بچوں کی طرح تھے وہ ذلیل ہوا ہے۔ بھائی تھوڑا بات کر لینا آپ اس سے۔ وہ ذلیل ہوا ہے، خوار ہوا ہے جنہوں نے انہیں اپنے جیسا سمجھا ہے۔ اس کو عزت نہیں ملی، اس کو آبرو نہیں ملی۔ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو گود میں لائیں تو جو اپنے جیسے بچے اپنے بچوں کی طرح سمجھنے والے لوگ تھے وہ کہنے لگے یہ کیسے بولے گا، یہ تو گود کا بچہ ہے۔ جو گود کا بچہ، تمہاری گود کا بچہ اور ہے اور سیدہ کی گود کا بچہ اور ہے۔ میں سیدہ کی گود کی تو بات نہیں، حضرت مریم کی بات کر رہا ہوں نا۔ حضرت مریم کی گود میں اگر کوئی بچہ آ جائے تو وہ تمہارے بچوں کی طرح نہیں رہتا۔ ماں کی گود میں بولتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر میں وہاں سے نبی بن کر آیا ہوں۔ جو حضرت مریم کی گود میں آ جائے تو وہ تو وہاں سے نبی بن کر آئے، لیکن جو فخر مریم کی گود میں آئے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا، 1 2 3 نہیں بہتوں کو زندہ کر دیا۔ بھائی انفرادی اور اجتماعی فائدوں میں اور بات ہے، زہرا کے لال نے انسانیت کو زندہ کر دیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ فرض محال کو فرض کر لیتے ہیں، ان کی زبان میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو بچے تھے۔ مولا علی نے آ کے کہا کہ سیدہ مجھے اپنے بھائی اپنے مولا رسول اللہ کی خوشبو آ رہی۔ بی بی فرماتی نا کہ آرام کر رہے ہیں، فرمایا آپ کے دونوں شہزادوں کے ساتھ چادر میں ہیں۔ اور مولا علی نے بھی قریب جا کر یہ نہیں کہا کہ آپ آرام کر لیں، جب اٹھ لیں گے تو میں آپ سے ملوں گا۔ مولا علی نے فرمایا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں۔ اب یہاں وہ سوال بنتا ہے کہ آرام کرنے آئے تھے نا تو آرام کرنے دیں، مگر آرام کرنے آئے تھے، آرام کرنے ہی تو دیا جا رہا ہے۔ میں لفظوں کو بدلتا ہوں، نبی آرام کرنے آئے تھے، مولا علی فرما رہے میں بھی چادر میں آ جاؤں، یہ نبی کو آرام پہنچانے کا انتظام ہو رہا ہے۔
یہ نبی کو آرام پہنچانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ فرمایا اے میرے وصی، اے میرے خلیفہ، اے میرے بھائی جانشین، میرے وزیر، آؤ میرے ساتھ چادر میں آ جاؤ۔ اب آپ کچھ دیر کے لیے بھی فرض کر لیجئے کہ جس وقت تشریف لائے تھے تو مولا علی وہاں نہیں تھے، حسنین وہاں نہیں تھے، مگر چادر تو خود جناب زہرا سے مانگی ہے، چادر تو خود سیدہ سے مانگی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں جب علی بھی چادر میں چلے گئے تو میں چادر کے قریب آئی اور میں نے کہا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں، اور جب بی بی چادر میں آ گئی تو اب بی بی فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے، معلوم یہ ہوا کہ جو نبی نے فرمایا تھا نا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، وہ بدن نبی نہیں تھا، بدن نبوت تھا، اور بدن نبوت اجزائے نبوت کے ملنے پر کامل بنے گا۔ جب ہم کامل ہو گئے سیدہ فرماتی، تب میرے بابا نے فرمایا ہا اولائے اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت۔ وہاں اگر بیویاں نہ ہوتی تو بیویوں سے وابستہ لوگوں کو سمجھ میں کیسے آتا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہا بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ چادر کا کونا اٹھا کر میں بھی اندر آ جاؤں، تو نبی نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ اچھا بڑے کاریگر لوگ ہیں، کہنے لگے نبی نے فرمایا کہ جو بہار ہیں وہ خیر پر ہیں۔ اب یہ واہ واہ ہی پر ہی واہ واہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ تسلی دیجئے، سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ سرکار نے فرمایا تم خیر پر ہو، تو کہنے لگے کہ کیونکہ بہار جو تھے وہ خیر پر ہیں، تو یہ انداز پرانا ہے کہ نبی نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ نبی نے تو ایک دوست بنایا ہے علی کو، تو کیا دوست بنانے کے لیے دھوپ میں کھڑا کرنا ضروری تھا؟ کیا یہ بتانے کے لیے جو بہار ہیں وہ خیر پر ہیں چادر میں لینا ضروری تھا؟ اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں، یہ جواب بھی ہے جو میں نے بھی دیا ہے، اس سے اونچا جواب دیتا ہوں۔ عجیب داستان ہے کہ نبی مکرم نے باہر رہنے والوں کو خیر پہ کہا اور چادر میں رہنے والوں کو کوئی مقام نہیں۔ بھول گئے علی کے بغض میں کہ اس چادر میں نبی بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس چادر میں جو جن کو تم کہہ رہے ہو کہ باہر والے خیر پر ہیں، تو چادر میں تو نبی بھی ہے۔